تمام ناظرین کو اسلامک آیت چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا سلام عرض ہے۔ دوستو، حضرت سیدنا قیس بن الحجاج علیہما رحمۃ اللہ الوہاب سے مروی ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے کچھ لوگ حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس عجمی مہینوں میں سے کسی مہینے کی تاریخ کو آئے۔ اس وقت حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ ان لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ اے ہمارے محترم امیر، ہمارے اس دریائے نیل کی ایک پرانی رسم ہے اور جب تک وہ رسم ادا نہ کی جائے اس وقت تک دریائے نیل جاری نہیں ہوتا۔ تو حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی رسم ہے جس کے ادا کیے بغیر یہ دریا جاری نہیں ہوتا؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اس ماہ کی 12 تاریخ کو ہم لوگ کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کے والدین کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر راضی کرتے ہیں کہ وہ اپنی خوبصورت 2 شیزہ کو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ یہ دریا جاری ہو اور ہم سب سیراب ہو سکیں۔ پھر ہم لوگ اس نوجوان خوبصورت لڑکی کو عمدہ کپڑے پہنا کر زیورات سے آراستہ کرتے ہیں اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح ہر سال ہم اپنی ایک نوجوان لڑکی کی قربانی دیتے ہیں، تب دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی یہ عجیب و غریب بات سن کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں ایسی کوئی بیہودہ رسم جائز نہیں ہے۔ بے شک اسلام نے ایسی تمام باطل رسمیں مٹا دی ہے۔ تم لوگ اس مرتبہ اس رسم پر ہرگز عمل نہیں کرنا۔ تو لوگوں نے آپ کی بات سن کر واپس چلے گئے اور انہوں نے اس مرتبہ کسی بھی لڑکی کو دریا میں نہیں پھینکا۔ تو دریائے نیل خشک رہا، پانی بالکل بھی اس میں نہیں رہا۔ تو لوگ سب بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جانب خط لکھا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا خط ملا تو حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ جواباً لکھوا کر بھیجا کہ تم نے بالکل سچ کہا کہ اسلام بیہودہ پرانی رسموں کو مٹا دیتا ہے۔ میں تمہاری طرف مکتوب میں ایک رقعہ بھیج رہا ہوں۔ جب تمہارے پاس میرا یہ مکتوب رقعہ پہنچے تو تم اس رقعے کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مبارک مکتوب حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ملا تو اس میں ایک چھوٹا سا رقعہ بھی تھا۔ حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے وہ رقعہ لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا تو اس رقعے میں یہ الفاظ درج تھا کہ اللہ رب العزت کے بندے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جانب سے مصر کے دریائے نیل کی طرف، اما بعد، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو جاری مت ہو، ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، اور اگر تجھے اللہ وحدہ لا شریک جاری فرماتا ہے تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے وہ رقعہ پڑھا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جس وقت وہ رقعہ دریا میں ڈالا گیا اس وقت دریا بالکل خشک تھا اور لوگوں نے اس ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن جب صبح دریائے نیل پر پہنچے تو سب نے دیکھا کہ ایک ہی رات میں اللہ رب العزت نے امیر المومنین
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رقعے کی برکت سے دریا میں 16 گز پانی جاری فرما دیا اور اللہ رب العزت نے وہ رسم باطل مٹا دیا، اور آج تک یہ رسم ختم ہے، اور دریائے نیل آج تک خشک نہیں ہوا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے دوستو، سبحان اللہ، اسلام کتنا عظیم ہے کہ اس نے آ کر مظلوموں کو ظلم سے نجات دلوائی، بے سہاروں کو سہارا دیا، اور دین اسلام ایسے عظیم احکام کا مجموعہ ہے کہ جن میں لوگوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے تو ہر چیز اس کے تابع کر دی جاتی ہے۔ جو اپنے گلے میں نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈال لیتا ہے، وہ در حقیقت جہاں کا سردار بن جاتا ہے۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اکثر۔ ایسے عظیم لوگ اسباب پر نہیں بلکہ خالق اسباب پر نظر رکھتے ہیں، ان کا اللہ رب العزت پر توکل بہت کامل ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جب غلاموں کا یہ حال ہے تو سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور اختیارات کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے، آمین۔